اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عیدین اور ان میں زیب و زینت کا بیان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ریشمی جبہ لیا جو بازار میں فروخت ہو رہا تھا، پھر اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ اسے خرید لیں تاکہ عید کے دن اور وفود کی آمد کے وقت زیب تن فرما کر خود کو آراستہ کریں۔ آپ نے فرمایا، یہ تو ان لوگوں کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قدر اللہ کو منظور تھا ٹھہرے رہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک ریشمی جبہ بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا یہ ان لوگوں کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اس کے باوجود آپ نے یہ جبہ میرے ہاں بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اسے فروخت کر کے اپنی کوئی ضرورت پوری کر لو۔ عید کے دن برچھیوں اور ڈھالوں سے جہادی مشق کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، اس وقت میرے پاس 2 لڑکیاں بیٹھی جنگ باز کے گیت گا رہی تھیں۔ آپ چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر کر لیٹ گئے۔ اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شیطانی آوازیں چہ معنی دارد۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ ہٹائی تو میں نے لڑکیوں کو اشارہ کیا، چنانچہ وہ وہاں سے چلی گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے فرمایا، چونکہ وہ عید کا دن تھا اس لیے حبشی ڈھالوں اور برچھیوں سے کھیل رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا آپ نے خود فرمایا، کیا تم یہ کھیل دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے ہاں میں جواب دیا تو آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کیا، میرا رخسار آپ کے دوش پر تھا۔ آپ نے فرمایا، اے بنو رفتہ، اپنا کام جاری رکھو، یہاں تک کہ جب میں اکتا گئی تو آپ نے ان سے فرمایا، بس تجھے کافی ہے۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اب چلی جاؤ۔ اس حدیث سے بعض روشن خیال حضرات نے گانے بجانے اور آلات موسیقی کے جائز ہونے پر استدلال کیا ہے۔ اس کے متعلق ہماری گزارشات یہ ہیں، گانے والی بچیاں پیشہ ور گلوکارائیں نہیں تھیں، بلکہ وہ اپنے اسلاف کی شجاعت اور بہادری پر مشتمل اشعار بغیر سازوں کے بغیر اور موسیقی کے بغیر پڑھ رہی تھیں، جیسا کہ ایک روایت میں اس کی وضاحت ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا، سب سے پہلی چیز جس سے ہم آپ کے دن کا آغاز کریں وہ ہمارا نماز پڑھنا ہے، پھر گھر واپس جا کر قربانی کرنا، جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میرے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تشریف لائے جب انصار کی 2 بچیاں وہ شعر گا رہی تھیں جو انصار نے جنگ باز کے موقع پر ایک دوسرے کے متعلق پڑھے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کی، وہ بچیاں معروف گلوکارائیں نہ تھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر فرمایا، یہ شیطانی ساز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود ہیں، باعث تعجب ہے۔ یہ واقعہ عید کے دن کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر، ہر قوم کے لیے عید ہوتی ہے جس دن وہ خوشیاں مناتے ہیں، یہ ہمارا عید کا دن ہے، اس لیے انہیں خوشیاں منانے دو۔ عید الفطر کے دن عید گاہ میں جانے سے قبل کچھ کھانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن جب تک چند کھجوریں تناول نہ فرما لیتے نماز کے لیے نہ جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاقت میں کھجوریں کھاتے تھے۔ عید الاضحیٰ کے دن کھانے کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کو ذبح کر لیا وہ دوبارہ قربانی کرے۔ ایک شخص کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا، آج کے دن گوشت کی بہت خواہش ہوتی ہے، اور اس نے اپنے پڑوسیوں کا تذکرہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات پر مہر تصدیق ثبت فرمائی۔ اس نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے جو گوشت کی 2 بکریوں سے زیادہ محبوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذبح کرنے کی اجازت میں رحمت فرمائی۔
راوی کہتا ہے اب مجھے پتہ نہیں اجازت اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی ہے یا نہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن نماز کے بعد ہمارے سامنے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، جو شخص ہمارے جیسی نماز پڑھے اور ہماری جیسی قربانی کرے تو اس کا فریضہ پورا ہو گیا، اور جس نے نماز سے قبل قربانی کی وہ نماز سے پہلے ہونے کی بنا پر قربانی نہیں ہے۔ اس پر حضرت برا رضی اللہ عنہ کے ماموں ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے اپنی بکری نماز سے پہلے ہی ذبح کر دی ہے، کیونکہ میرے علم میں تھا آج کھانے پینے کا دن ہے، اس لیے میری خواہش تھی کہ سب سے پہلے میرے ہی گھر میں بکری ذبح کی جائے۔ اس بنا پر میں نے اپنی بکری ذبح کر دی اور نماز کے لیے آنے سے قبل کچھ ناشتہ بھی کر لیا۔ آپ نے فرمایا، تمہاری بکری تو صرف گوشت کی بکری ٹھہری، قربانی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارے پاس بھیڑ کا ایک سالہ بچہ ہے جو مجھے 2 بکریوں سے زیادہ عزیز ہے، کیا وہ میرے لیے کافی ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، لیکن تمہارے علاوہ کسی دوسرے کو کافی نہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت سیکھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔